پوری ریاست پاکستان اور خصوصاً وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے لیے تشویش اور فکر مندی کی بات ہونی چاہیے کہ ملک میں معیشت سے جڑے دونوں کلیدی ادارے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ایک تلاطم اور ایک زلزلے کا ماحول ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد اور چیئرمین FBR امجد ٹیوانہ کے مبینہ غیر منطقی فیصلوں نے قومی ٹیکس آمدن اور ملکی معیشت و کاروبار کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب فوری حرکت میں آئیں گے تب یہ اس صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ دونوں جگہوں پر FBR میں بھی اور اگر ممکن ہو تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی ایک نئے خون کی، نئے ولولے کی اور نئی ٹیم کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کلیدی اداروں میں ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ ناکام چیئرمین FBR امجد ٹیوانہ ادارے میں ذاتی حساب چکاتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نہ جانے کس اشارے پر شرح سود کو 22% منجمد کرنے پر مصر ہیں۔ ہم گزشتہ 2 دنوں سے چیئرمین FBR کی جانب سے سینئر ترین آفیسرز کی بیوروکریٹک ٹارگٹ کلنگ اور اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے فرضی 2700 ارب روپے کے ٹیکس کیسز کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلے کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے، کیونکہ تازہ ترین جو مہنگائی کی شرح سامنے آئی ہے اس نے یقیناً بہت ہی خوشگوار ایک اطلاع دی ہے۔ اورنگزیب صاحب، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ مہنگائی اور شرح سود آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور دنیا بھر کے مرکزی بینک انفلیشن ریٹ کے مطابق ہی پالیسی ریٹ مقرر کرتے ہیں، مگر پاکستان میں مہنگائی کم ہو کے 17.3% پر آ گئی ہے، جبکہ شرح سود 52 سال کی بلند ترین سطح 22% پر مسلسل منجمد ہے۔ گویا اس وقت شرح سود مہنگائی سے تقریباً 6% زیادہ ہے۔ آخری بار جون 2023 میں 1% اضافے سے شرح سود 22% کی گئی تھی، اس وقت مہنگائی 38.4% پہ تھی۔ پچھلے 10 مہینے میں مہنگائی 120% کم ہو چکی ہے، پچھلے مہینے اپریل میں 17.3% پر آ چکی ہے، جبکہ کور انفلیشن اب 15% پر آ چکی ہے۔ فریم وینچرز کی ریسرچ کے مطابق اس مہینے مہنگائی میں 13.5% سے بھی کم رہنے کی توقع ہے، جو اگلے 5 ماہ میں سنگل ڈیجٹ پر بھی آ سکتی ہے۔ تاہم گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پچھلے 10 ماہ سے قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جیسے جیسے مہنگائی کم ہوگی 22% شرح سود کم کر دی جائے گی۔ 38 سے 15 تک آ گئی، گورنر جمیل احمد کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، آپ خود پاکستان کے مایہ ناز بینکر ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کی 10 ماہ سے شرح سود پر ٹال مٹول آپ سے سنجیدگی کا نوٹس لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملکی معیشت کے لیے SIFC نگراں حکومت اور آپ کی کوششیں رائے گاہ چلی جائے۔ ویسے بھی 22% آسمان چھوتی شرح سود نہ صرف یہ کہ صنعتی کاروباری قرضوں کے دروازے بند کر رہی ہے، بلکہ پاکستان کی ٹیکس آمدن کا 3/4 حصہ اب ہڑپ کر رہی ہے۔ پچھلے مالی سال اوسطاً 16% شرح سود سے ٹیکس ریونیو کا 73% حصہ قرضوں پر سود کی نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس مالی سال سود کی ادائیگی ٹیکس آمدن کی 90% تک ہو سکتی ہے۔ اس خطرناک صورتحال پر کاروباری برادری بجا طور پر شدید اضطراب کا شکار ہے۔ گورنمنٹ کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فسکل اسپیس پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں گریجول جو ہے وہ کمی ہو۔ آلریڈی بزنسز جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں، پرٹیکولرلی جہاں کی بورنگ ہے، جہاں جو ہے ریٹیل ڈیمانڈ کی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں، وہاں ایشوز جو ہے ہو رہے ہیں، جس میں یہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل جو ہے وہ بہت بری طرح انڈر پریشر ہے۔ اگر آپ کو ملک میں پوزیٹیوٹی چاہیے، انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو فوری کرنا ہے۔ آپ کو انرجی کے ریٹ کریں، لوگوں میں سے مایوسی ختم کریں۔ ہماری ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو ہمیں $12 بلین ایکسپورٹ میں لاس ہوا ہے۔ دیکھیے آپ کا بزنس مین مایوس پڑا ہے، کسی کی سریے والے سے بات کرو، اس کی فیکٹری بند، تو ایسے مایوسی میں جب ایک آدمی مایوس ہوتا ہے تو کسی کا تھوڑا بہتر بھی چل رہا ہے وہ بھی مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ کو ایک ایٹماسفیئر ایسا ہیلدی بنانا ہے نا کہ ملک کی طرف لوگ بہتری، فیوچر ڈارک نہیں نظر آئے۔ دوسری جانب کاروباری حلقے حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ SIFC کی چھتری تلے سمنتی ہوئی معیشت کو مشکلات میں دھکیلنے والے چیئرمین FBR امجد نواز ٹیوانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک یا گورنر اسٹیٹ بینک کی ہیرارکی، اس کی جگہ پر ان کے پاس کیا کوئی متبادل نہیں ہے؟ وفاقی بجٹ سے چند ہفتے پہلے FBR میں اوپر سے نیچے تک بدلی پھیلی، جو افراتفری پیدا ہوئی، اس میں چیئرمین FBR امجد ٹیوانہ نے اس کی تنظیم و نو کے نام پر پوری ٹیم کو گھر بھیج دیا، پوری ٹاپ ہیرارکی گھر بھیجی جا چکی ہے۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ FBR کی اس ری اسٹرکچرنگ کا پورا منصوبہ
جو کہ ڈھیر ہو چکا ہے، جس کا کہ ہم ذکر تھوڑے عرصے پہلے سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی FBR کا یہ پورا نظام، اس وقت بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، وہ پورا کا پورا نظام ایک شدید ترین بحران کا شکار نظر آتا ہے. کہیں اس سے ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے. مجبوراً آج FBR کے ان لینڈ ریونیو اور کسٹم آفیسرز نے اپنی ایسوسیشن کو چیئرمین کے خلاف، باقاعدہ چیئرمین FBR کے خلاف ایک تحریری احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. دوسری جانب کاروباری حلقے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ FBR اور اسٹیٹ بینک کی قیادت کو ریپلیس کیا جانا ضروری ہے، نئی قیادت کو سامنے لانا ضروری ہے. مگر بہرحال دونوں طرف کے معاملات بہت سنگین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ FBR ایک شدید تلاطم کا، شدید افراتفری کا شکار ہے. دوسری جانب نہ جانے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کس خیالات کے تحت کام کر رہی ہے، اس کے سامنے کیا ویژن ہے، وہ کون سا اس کے سامنے رکاوٹ ہے جو کہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ شرح سود کو 22% کی تاریخی سطح پر منجمد رکھے جائے، چاہے مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کے 17% تک آ جائے. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارپوریٹ امور کے بہت ممتاز ماہر ہیں، معاشی امور کے ماہر ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہے محترم اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت تو ہمارے کاروباری حلقے کے لیے، ہمارے تمام کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے شرح سود جو کہ پچھلے ایک سال سے 22% پہ منجمد ہے. اس دوران مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے. آپ نے بھی ایک بہت عمدہ آج ٹویٹ کی ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ اب ہر صورت میں شرح سود کم کرنے کا زمانہ شروع کرنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کامران بھائی، لیکن میں تفصیلی جواب سے پہلے ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا، تو جمیل ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کے اوپر ہمیں ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے اس کا، کیونکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جیسے آپ نے کہا وہ فیصلہ کرتی ہے. میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ تھا اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا بھی حصہ رہ چکا ہوں، تو وہاں پہ وہ سب لوگوں کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے کاروباری حرکے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شرح سود کو کم کر دیا جائے، اور اکثر وہ غلط یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پچھلے سال جو شرح سود کو اتنے اونچی سطح پر لے کے گئے، تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا. جو افراط زر کی صورتحال تھی اس کے اندر اور جو ہمارے بیرونی خسارے کی صورتحال تھی، دونوں یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس لیے ایمرجنسی میجرز کی ضرورت تھی. اور جیسے آپ نے کہا کہ 19 صدی سے زیادہ عرصے کے اندر سب سے زیادہ ایک شرح سود آ گئی. لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ اس سے یکسر مختلف ہو چکی ہے. 3 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں آپ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. افراط زر، بیرونی خسارے کی کیا صورتحال ہے، ریزروز کی آپ کی کیا صورتحال ہے اسی سے جڑا ہوا، اور تیسرا کہ ہماری جو حقیقی معیشت ہے، ریئل اکانومی جس کو کہتے ہیں، یعنی پیداوار میں کیا ہو رہا ہے. آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں. افراط زر کا آپ نے ذکر کر لیا. عمومی طور پر مانیٹری پالیسی کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شرح سود کو افراط زر سے زیادہ اوپر رکھنا ہے. اس کے اوپر بحث ہے، کوئی کہتا ہے 1% ہو، کوئی 2% زیادہ ہو، کوئی کہتا ہے 3% زیادہ ہو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ عمومی حالات میں کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا. اور 3% بھی بہت ہائی ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے، 1 سے 2% کے درمیان کا کوریڈور ہوتا ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آگے کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. یہ جو 17% جس کا آپ نے ذکر کیا یا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کور انفلیشن جو 15.6% صرف اس وقت ہے، یہ پچھلے 12 ماہ کے کمپیریزن کے اندر ہے. جو آگے ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کی اور میری رائے تو چھوڑ دیجئے، مانیٹری پالیسی کمیٹی نے خود جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کمی ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی جو فیصلہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، جو فارورڈ لوکنگ مانیٹری پالیسی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ افراط زر جو ہے وہ 17% بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی کم ہے. وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا ہے ان کو کرنا چاہیے. امریکن فیڈ تو ایگزیکٹ کوریڈور بتا دیتی ہے کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے. تو افراط زر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس وقت انٹرسٹ ریٹ کا، پالیسی ریٹ کا کم نہ ہونا. معیشت کی پیداوار کے اندر آپ دیکھیں، پہلے 9 ماہ کے جو ہمارے پاس 8 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتوں کا، اس میں منفی رجحان ہے. اور یہ منفی رجحان ہے اس پچھلے سال کی نسبت جو بذات خود 4% جس میں کمی تھی اس سے پچھلے سال کے اندر. یعنی اپریل 2024 کے اندر جو ہماری پیداوار یا مارچ 2024 میں جو ہماری پیداوار ہو رہی ہے وہ 2022 کے مارچ سے بھی کم ہے، 2 سال سے کم ہے.
یہ ایک ہولناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو بیروزگاری پھیلے گی، جو اب ظاہر ہے اگر صنعتیں سکڑیں گی تو پیداوار تو نوکریاں کون دے گا، روزگار کہاں سے آئے گا؟ آخری چیز جو ہے جس کا بہت خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم کرائسس کے اندر گئے تھے، وہ بیرونی خسارہ ہے۔ بیرونی خسارہ 9 ماہ کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ صرف $500 بلین نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس سے بھی اہم چیز کہ جو مارچ کا بھی ڈیٹا آیا تھا، تو کامران بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا ماہانہ سرپلس تھا، یعنی خسارہ نہیں تھا۔ ہماری جو آمدنی تھی، جو باہر سے پیسہ ہمارے پاس آ رہا تھا اور ملک سے جو پیسہ جا رہا تھا وہ زیادہ تھا ہمارے پاس اندرونی آمدنی جو آ رہی تھی، تو ایک بہت بڑا سرپلس رن کیا ہے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا، میرے خیال میں عمومی طور پہ اسٹیٹ بینک نے صحیح مانیٹری پالیسی کی ہے، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے یا تو منجمد ہو گئے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بتا نہیں رہے، یا تو اس کو ایکسپلینیشن کچھ ان کو کرنی چاہیے یا اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہر دفعہ وہ ایم پی سی ہی کرتی ہے، ایم پی سی کے ذریعے ہوتا ہے، اور ابھی ہمیں کہا گیا ہے کہ بہرحال کہ یہ کہ اب اسٹیٹ بینک بالکل آٹونومس ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، مگر بہرحال اس میں دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ irrefutable کیس ہے اور اس پہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا، تو اس سمجھ سے بالا تر بات ہے نا اسد بھائی؟ ایسا ہی جیسے میں نے کہا جی، میں اسٹیٹ بینک کیونکہ پاکستان کے بہتر اداروں میں سے، میرے خیال میں ہماری جو معاشی پالیسی سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سب سے بہتر ادارہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو عمومی طور پہ میں تنقید نہیں کرتا اسٹیٹ بینک کی۔ تو یہ آج جو میں ٹویٹ کی، اور کیونکہ اتنی وہ چیز کھل رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی منطق نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں نے وہ ٹویٹ کی تھی۔ جی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، منطقی نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہلے ہی لوگ کاروبار جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، 22% شرح سود، اور پھر سارا پیسہ جو ہے وہ فکسڈ انکم میں چلا گیا ہے، معیشت پوری فریز ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، لوگ گھر بیٹھے ہوئے رینٹ سیکنگ میں چلے گئے ہیں، اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں، روزگار کریٹ نہیں ہو رہا، وہ نقصان ہے، ایک مہینہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، دوسری جانب انفارچونیٹلی اسد بھائی آپ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک جانب تو یہ بہرحال وہ چیز جس کی کہ اسٹیٹ بینک کی منطق آپ جیسے ان کے پرو اسٹیٹ بینک کو سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر جس نے اس کے سارا کام کرنا ہے بجٹ کا، جہاں پر کہ سارا ہمیں دستاویزی معیشت کی جانب جانا ہے، ہمیں سامنے آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، ہمیں 15% کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ لے کے جانا ہے، ہمیں ساری یہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی اس کو کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ٹاپ ہیرارکی کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور جو بھی بہرحال چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ، اور جو بھی چیزیں آئی ہیں ڈاکیومنٹیشن کی، آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایپ لائے تھے تاجر دوست اسکیم، اس میں 75 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا، یہ ٹریک اینڈ ٹریس فیل ہو گیا، یہ ڈیجیٹل جو انوائسنگ ہے وہ ختم ہو گئی، وہ پی او ایس جو لگنے تھے وہ نہیں ہوئے، ایک کیوٹک صورتحال ہے ایسے بھائی۔ اچھا، یہ اس میں دو چیزیں، ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس آپ اگر اٹھا کے دیکھیں پچھلے 10 سال کی، بشمول وہ عرصہ جس کے اندر ہماری حکومت تھی یا نئے وزیر خزانہ تھا، وہ بھی پیریڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا گیا پالیسی میکر کی طرف سے کہ ٹریک اینڈ ٹریس امپلیمنٹ کیا جائے، ڈیجیٹائزیشن کی جائے، لیکن بالکل ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے جس نے ریزسٹ کرنا ہے اور نہیں ہونے دینا۔ تو یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری بات اس کے اندر جو مختلف چیز ہے اسٹیٹ بینک سے، اسٹیٹ بینک ایک آزاد ادارہ ہے، ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے کہ آٹونومس ایک سینٹرل بینک ہو، کلوز کوارڈینیشن میں کام کرے فائنانس منسٹری کے ساتھ، لیکن آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ لیکن ایف بی آر تو اسٹیٹ فائنانس منسٹری کا ذیلی ادارہ ہے، یہ ایگزیکٹو آرم ہے۔ تو ہمارے اورنگزیب فائنانس منسٹر جو ہیں اچھے انسان ہیں، اچھے پروفیشنل ہیں، تو اگر آپ ایف بی آر ریفارم کے لیے دیکھ رہے ہیں اور ایف بی آر کی پرفارمنس کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایف بی آر چیئرمین کی ایک سول سرونٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کی نظریں اور میری نظریں جو ہیں وہ تو اورنگزیب کی طرف ہوں گی، اور ان سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ڈیسیشنز آئیں گے۔ تو کیونکہ اب یہ بجٹ کا زمانہ ہے نا بھائی، اور یہ اس طرح کی جب صورتحال ہو تو اس کا نقصان معیشت کو ہوگا، اس کا نقصان مجھے آپ کو ہمارے 25 کروڑ پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ پہلے ہی ہم اس بری صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم معیشت کے بدترین امتحان کے ساتھ گزر رہے ہیں،
ہمارے لیے اس قسم کی فیصلہ سازی اگر چاہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہو رہی ہو جس کو غیر منطقی کہہ سکتے ہیں، یا ایف بی آر میں ہو جہاں پر ایک کیوس کی صورتحال ہے، اور اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہوں، تو شاید آپ اور میں ان کی جگہ ہوں تو ہمیں تو رات کو نیند بھی نہ آئے۔ ایسا ہی ہے وائدی بھائی، یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری لے کے اگر وزیر خزانہ کی کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں تو واقعی میں سونا آپ کو کم ملتا ہے۔ دیکھیں جو تناظر آپ نے بتایا نا یہ بہت اہم ہے۔ ایک معیشت، ایک ملک ایک عام زندگی سے، ایک نارمل زندگی سے گزر رہا ہو، لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہو، ان کے پاس آسائش ہو، تو ایک مختلف چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بیان کی بات نہیں ہے۔ ہارڈ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کے کاروباری طبقے نے جیسی تباہی دیکھی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہزاروں کاروبار اجڑ گئے ہیں، لوگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کے اندر پس گئے ہیں، 7 بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس بہت زیادہ آرام سے سوچ کر انتظار کر کے فیصلے کرنے کا۔ بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے اسی موضوع پر، بہت اہم موضوع ہے اور معاشی ماہر کا رائے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی خضر، معاشی امور کے پاکستان کے نامور صحافی ہیں، ہیڈ آف ریسرچ بھی ہیں بزنس ریکارڈر کے۔ بہت بہت شکریہ علی خضر صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ بڑی میسو ایفرٹ ہو رہی تھی کہ بہار کو ری انوینٹ کرنا ہے، اس کے لیے فارمر فائنانس منسٹر تھی ڈاکٹر شمشاد اختر، اس کو لیڈ کر رہی تھی، ایف بی آر کی وہ پوری ٹیم تھی جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ پورا ریپ کر دیا ہے، وہ پوری سلسلہ ریپ ہو گیا ہے، اور وہ تمام جو پروجیکٹ تھا، جو اپروولز تھی، وہ تمام ختم ہو گئی ہیں، وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، ایف بی آر کی وہ ساری ٹیم جو اس میں کام کر رہی تھی ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے ایوز اس کی جگہ ایک ایڈمنسٹریٹو کیوس نے لے لیا ہے اس وقت ایف بی آر میں۔ تو یہ تو بالکل الٹا ہو گیا، اور یہ تو بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے خود فائنانس منسٹر اورنگزیب کے لیے، کیونکہ سامنے بجٹ کھڑا ہے، اور پھر اس ایف بی آر نے تو ابھی ڈاکیومنٹ کرنا ہے اکانومی کو، اور پھر اس کے حوالے سے پھر ہمیں اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% پہ لے کے جانا ہے، جو کہ آئی ایم ایف کا تقاضا ہے۔ ہم تو اس سال کا بھی ٹارگٹ پورا نہیں کر پائے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے، یہ تو مدعا ہے۔ اور ایف بی آر کے اندر اتنے جب سٹیک ہولڈر، جب آپ کچھ لوگوں کو کارنر کرتے ہیں، دوسروں کو لاتے ہیں، تو اس میں کہیں پہ کچھ چیزیں پولیٹیکل ہوتی ہیں، کہیں پہ کچھ چیزیں موٹیویٹڈ کسی اور بیسس پہ ہوتی ہیں، بٹ سارا کچھ جو ہے اس نے کیوس تو کر دیا ہے۔ اور ایسے جب کیوٹک انوائرمنٹ کے اندر اسی انسٹیٹیوشن کے تھرو سے آپ نے ریفارم لانا ہے، یہ کیسے لائیں گے؟ جب شبر زیدی آئے تھے تو وہ بھی باہر کے آدمی تھے، ان کے لیے چیلنج تھا، اب آپ اندر کے لوگوں میں ہی آپ ایک وہ تفریق کر رہے ہیں، تو یہ چیلنج تو بہرحال ہے، اور ریونیو کا ٹارگٹ چیلنج تو رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیکس تو پھر وہیں سے آتا رہے گا جہاں سے آتا ہے، اور بات تو یہ ہے کہ جدھر آپ چیزوں کو ڈیجیٹائز کریں گے، جدھر ان کو ڈاکومنٹ کریں گے، اور وہاں سے وہ ٹیکس آ سکے تو آئے گا۔ جہاں پہ ایف بی آر کی ہیومن انٹریکشن اور ان کے لوگوں کی ڈسکریشن آ جائے گی کہ اس کے اوپر وہ لوگوں کو جج کریں، تو پرابلم آتی رہے گی۔ علی صاحب ایک اور جو امپورٹنٹ موضوع ہے وہ ہمارا اس کا تعلق سینٹرل بینک سے ہے، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو تازہ ہمارے پاس انفلیشن کے نمبر آئے ہیں مہنگائی کے، وہ قابل حد تک جو ہے اس میں بہتری آئی ہے، اور 38 سے ہی اب کور انفلیشن تو اب تقریباً 15.5% تک آ گئی ہے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک سالڈ کیس تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو جاتے، مگر اس کے باوجود نہیں کیے گئے، اور اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوتے تو ظاہر ہے کہ سینٹیمنٹس بہتر ہوتے ہمارے بزنس کمیونٹی میں، کارپوریٹ لیڈرشپ میں، اور پھر نئے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، جاب کریشن کے لحاظ سے، گروتھ کا ایک عمل کی بات شروع ہو جاتی۔ مگر یہ بہت ہی ناقابل فہم ہے جس طریقے سے سینٹرل بینک میں اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے۔ آپ کا جو اپریل کا انفلیشن کا نمبر آیا ہے وہ 17.3 ہے، جو تقریباً 2 سال بعد یہ 20% کے نیچے آیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کو بالکل یہ نمبر پتہ تھے۔ اگر اس کے بعد دیکھیں تو ایس بی آئی کے جو نمبر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں پچھلے 3 ہفتے میں ہر ہفتے تقریباً 1% سے پرائس ٹوٹ رہی ہے، اور اس وقت جو مئی کا نمبر ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 14 سے 15% کے درمیان ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ جو ڈس انفلیشنری ٹرینڈز ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ویزیبل ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ جو ویٹ کی پرائسز ہیں، آپ ویٹ کی جو امپورٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو لوکل آپ کی
जो एक क्रॉप अच्छी आ रही है तो एक सप्लाई गलट आ गया हुआ है और इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे हैं, मुल्क से बाहर भेज नहीं सकते। इनवेरिएबली वीट की प्राइसेस कम हो रही हैं, उससे आटे की कीमतें कम हो रही हैं, उससे और इससे जो प्रोडक्ट्स है कम होंगे। उसके बाद जो है आपकी रूरल जो इनकम होती है लेबर की वो वीट से कनेक्ट होती है। तो आप रूरल कोर इन्फ्लेशन देखें जो कि इस वक्त अर्बन से ज़्यादा है, अर्बन 13% पे है, रूरल 19% पे है। तो कल को जाके जब वीट के अंदर उसकी प्राइसिंग होती, वेज की डिटर्मिनेशन होती है तो वो भी नीचे आएगी। तो एकदम इन्फ्लेशन के ट्रेंड बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं और इस वीट का आप देखिएगा ओवरऑल फूड और रूरल बास्केट के ऊपर बड़ा बड़ा इफेक्ट आएगा। और एक आपको अगर गवर्नमेंट अगर इस वक्त देखिए साढ़े तीन चार ये आपने बिल्कुल एक सॉलिड केस रखा है। इसमें कहाँ गैप है कि वो मुल्क जहाँ पे जो है पिछले तकरीबन 9 महीने साल से जो है एक इंटरेस्ट रेट 22% हिस्टोरिक हाई पे है, एक सॉलिड केस है। ये नहीं कि आप कोई एडवेंचरिज्म करें, आप किसी किस्म का कोई रिस्क ले, सेंट्रल बैंक उसके पास सॉलिड केस है, बिल्कुल एक जिसका सॉलिड डिफेंस किया जा सकता है कि आप बड़े आराम से इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना शुरू करते, मुल्क के लिए बेहतर होता, मईशत के लिए बेहतर होता, मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए बेहतर होता। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता। ये कैसे ये इस तरह के फैसले अगर हों और फिर हम कहें कि ये सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हमारे लिए तो ये तबाही हो जाएगी इस मुल्क में, क्योंकि ये हम पहले ही इस वक्त बिल्कुल एच पे चल रहे हैं। जी कामरान भाई देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त मेरे ख्याल में भी एक 100 बेसिस पॉइंट का केस था, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि ऐसा होना चाहिए। बट अगर हम दूसरी साइड का भी आर्गूमेंट देखें तो उसमें भी कुछ वेट है। देखिए हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है ना, अगर आप पिछला ये जो सर्वे देखें जो स्टेट बैंक करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, उसमें 70% लोग ये सोच रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी। अब ठीक है उसमें डाइवर्जेंस है थोड़ी कि बिजनेस सोच रहा है कि प्राइसेस नीचे आएंगी, लेकिन आप जो है कंज्यूमर अभी भी सोच रहे नहीं आएगी। अब देखिए जब 2 साल के अंदर इतनी मैसिव इन्फ्लेशन से हम गुजरे हैं, इतनी शार्प करेंसी डिप्रिसिएशन से गुजरे हैं, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो अनएंकर हो गई है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो लोग इंपोर्टर हैं, जो वो रिटेलर हैं, वो अपनी कीमतें आगे करके चलाते रहे हैं कि जी अभी नहीं बिकेगा बाद में बिकेगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवर्स होंगी और उस रिवर्सल को आप पक्का करने के लिए शायद स्टेट बैंक कह रहा है कि हम रियल रेट ज़रा ज़्यादा पॉजिटिव रखें। जैसे कि आप कह रहे हैं हाथी तो गुजर गया, उसकी दुम रह गई है। अब दुम को के साथ छेड़ा छेड़ी की कहीं हाथी ना वापस आ जाए, तो स्टेट बैंक थोड़ा सा कॉशियस है इसमें। IMF भी चाहता है थोड़ा स्टेट बैंक कॉशियस रहे। थोड़ा सा आज नहीं जून में हो जाएगा। अली साहब उसका तो बहुत बड़ी कॉस्ट हम दे रहे हैं ना, और ये तो कोई बात नहीं है। 38 से जो है कि ये 17 पे आ गई है। 38 कहाँ और 17 कहाँ, हम ये तो नहीं कह रहे 38 से जब 30 पे आई थी हम जब भी नहीं कह रहे थे कि फौरी तौर पे आप इंटरेस्ट रेट कम करें, मगर ये तो कोई ऐसा केस ही नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो है वो बरकरार रखें। कल जो है जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्शंस है अगले महीने 13-14% पे आ जाएंगी, और वो कहे कि जी हम बरकरार रखें, ये तो फिर मुल्क की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें ना इस वक्त आप 20.5% पे सेवर्स को बैंक्स दे रहे हैं, जबकि वो कैरी ट्रेड में नेगेटिव कमा रहे हैं। तो इससे यह है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने से इस वक्त बैंक का फायदा हो रहा है, ये भी नहीं है ऐसी बात है। इंटरेस्ट रेट ऊपर रखने से इस वक्त जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो NPLs है वो खड़े हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो स्ट्रेस पैदा हो रहा है। फिर इस वक्त हुकूमत जो है उसका आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 1% से वो 400 अरब के करीब, जिसका मतलब है कि कोई 30-35 अरब महीने का आपका खर्चा आ जाता है। वो 1% के साथ उसका फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सा पैसा वापस भी आता है। जैसे ये 8 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन का हुआ है तो वो सारा स्टेट बैंक के प्रॉफिट से आता है। अभी गवर्नर साहब ने पिछले दिनों कहा था कि अगले साल का प्रॉफिट 2 ट्रिलियन से ऊपर होगा स्टेट बैंक का, उन्हें वो लॉस भी नहीं हुआ। तो देखिए अभी ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी बात जो है, जो हमारे दिल को लगती है कि इन्फ्लेशन जो गिर रही है वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली खज़र हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर और बहुत उम्दा माशी उमूर के सहाफ़ी हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं बहरान है गेहूं का और आटे का और रोटी का इल्ज़ाम आ रहा है गुज़िश्ता निगरान हुकूमत पर, और साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ होंगे हमारे साथ इस मौजू में बात करने के लिए छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। मुल्क में तकरीबन हर साल गंदम का बहरान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे आटे का मसला सर उठाता है, मगर इस मरतबा गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, दरामद की गई गंदम की वजह से आटे और रोटी सस्ती हुए, साथ ही महंगाई की शरह में कमी आई जो कि 17.3% पर आ चुकी है। रवा बरस मुल्क में गंदम की बम्पर 2 करोड़ 90 लाख टन पैदावार होने का इम्कान है, जो पिछले साल के मुकाबले में 14 लाख टन ज़्यादा है। मजमूई मुल्क की पैदावार में से 2 करोड़ 40 लाख टन गंदम पंजाब की होगी, लेकिन फिर भी पंजाब में गंदम का बहरान है। किसान सरापा एहतजाज है क्योंकि पंजाब हुकूमत किसान से वादे के मुताबिक 3,900 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदने से अब इनकारी है। कौन नहीं जानता कि टैक्स फ्री ज़रई लॉबी हुक्मरान सियासतदानों का असासा है। दोनों का गठजोड़ ज़रई पॉलिसी में एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। PDM की हुकूमत में गंदम की महंगी तरीन सरकारी कीमत मुकर्रर की गई, जो इस साल भी बरकरार रखी गई, और अब मौजूदा सूरत हाल का सारा मलबा शहबाज हुकूमत गुलसा निगरां हुकूमत पर डाल रही है, जिसने आलमी मंडी से सस्ती गेहूं की इम्पोर्ट के दरवाजे खोल दिए थे। एतराज़ किया जा रहा है कि हुकूमती गोदामों में 42 लाख टन गंदम की मौजूदगी और गंदम की बम्पर फसल के बावजूद निगरां हुकूमत ने तकरीबन 36 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की। ताहम दिलचस्प बात यह है कि गंदम दरामद की इजाज़त का अमल PDM हुकूमत के दौरान 13 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, जिसकी तकमील 26 मार्च को मौजूदा हुकूमत की जानिब से आखिरी जहाज लंगर अंदाज होने तक इजाज़त देने के बाद तक जारी रही। इस बात का इतराफ़ वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बाकायदा किया है। वैसे तो निगरान हुकूमत का दौर माशी फैसलों के हवाले से, माशी कारकर्दगी के हवाले से बेहतरीन रहा है, इसका हमारे इस प्रोग्राम में मुसलसल जिक्र होता रहा है। मगर गंदम की इस इम्पोर्ट के मामले पे मौजूदा हुकूमत ने निगरान हुकूमत को बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, तहक़ीक़ात की बात की है, और ये पूरी सूरत हाल जो है निगरान हुकूमत का जो पूरा दौर रहा है, उस हवाले से लगता ये है कि कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत में उस हवाले से इत्मीनान की कैफियत नहीं है। इस मौजू पर बात करने के लिए और इस ताज़ा तरीन बहरान की बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मोहतरम अनवारुल हक काकड़। बहुत बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। आप फरमाइएगा कि ये जो तमाम मजमूई सूरत हाल सामने आ रही है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं, कैसे हम कहें कि आप बरी ज़िम्मा हैं उस बहरान से जिसका कि इस वक्त हम सामना कर रहे हैं गेहूं की के जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए जी, पहले तो हम इसमें जो एलिगेशन है अगर उसको फ्रेम किया जाए, उसमें ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि हमारे दौरान इंपोर्ट हुई प्राइवेट सेक्टर के थ्रू गंदम 3.6 मिलियन मेट्रिक टन या 3.4 मिलियन मेट्रिक टन के करीब, वो उसका इजाज़त क्यों दी गई, ये बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये बात सारी रिवॉल्व कर रही है। मैं आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि ये इजाज़त हमारे दौरे हुकूमत में कोई नया SRO दे के, कोई नई इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर दे के नहीं हुआ था। ये पिछले 4 सालों से कोविड के दौरान जब अजनास, ग़ज़ाई अजनास जो थी उनकी दुनिया में कमी का सामना था और दुनिया में ऐसी सूरत हाल थी कि जो सप्लाई चेन थी वो इंश्योर नहीं हो रही थी, और फॉर राइट रीज़न उस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म करके ये इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पिछले 4 सालों के साथ तबातर के साथ चल रहा है। ये इवन साबका PDM हुकूमत ने नहीं निकाला, ये इमरान खान साहब के दौर में, और मैं ये भी कहूँगा कि वो ज़ाहिर दुरुस्त फैसला था। आपको जो है ना स्ट्रेटेजिक कमोडिटी चाहिए थी तो इंपोर्ट को आप इनकरेज कर रहे थे। इस दौरान में जब हम आए, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि तसलसल के साथ यही पॉलिसी थी। इसमें असेसमेंट जो आई है वो यही आई थी कि कंजम्पशन टारगेट आपका 31.2 या 4 मिलियन मेट्रिक टन के करीब था, और जो प्रोजेक्टेड बम्पर क्रॉप के होते हुए अंदाज़ा था कि 27 और 28 मिलियन मेट्रिक टन के बीच में कहीं होना था। तो जो सप्लाई गैप था वो 2-3 मिलियन मेट्रिक टन का था। इसके लिए 2 तरीके कार हम अपना सकते थे कि या तो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती खुद थ्रू TCP और हम ये गैप फिल कर लेते, जिसमें हमने
हुकूमत का ज़र मुबादला इस्तेमाल करना था, पब्लिक एक्सचेकर की मनी का इस्तेमाल करना था। यहाँ पर जो डिस्कशंस हुई अर्लियर पीडीएम गवर्नमेंट ने भी की थी, और वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी भी दुरुस्त अप्रोच थी कि अगर वो टीसीपी एक ऐसा इदारा बन गया है जिसका जो डेट सर्कल है वो बज़ाते ख़ुद कई सवालात पैदा कर चुका है, कुछ 250-300 अरब रुपए के आसपास अंडर डेट है। जो ही आप गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट करते हैं वो आगे फ्लावर मिल्स को देती है, फिर उनसे रीपेमेंट आती है, उस साइकिल में ये पूरी डिस्टर्बेंस हुई है। तो लिहाजा फ़ैसला ये किया गया कि गवर्नमेंट को इस काम से बाहर निकाला जाए, और ये जो गैप है अगर मार्केट फोर्सेस उसको फिल इन करती हैं तो लेट देम डू, क्योंकि बाय लॉ उनको ही इजाज़त थी और वो कर सकते थे, उसके लिए किसी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नहीं थी। ये इम्पोर्ट बिल ऑर्डर जो है ये एक तसलसल से चला रहा था। फैसिलिटेशन स्टेट बैंक ने एलसीज की दी हैं। देखें उस दौरान में एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि आप पे फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रेशर था, डॉलर्स नहीं थे, आप इस मुल्क में चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे थे, लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे थे, तो अगर शॉर्ट फॉल था जो कि फूड सिक्योरिटी की वजारत ने प्रोजेक्ट किया था, इनकी साबका हुकूमतों में भी किया था, हमारे दौरान में भी उन्होंने पेश किया था, उसमें किस टूल के तहत और क्यों, दोनों सवाल आते हैं, क्यों हम रोकते। वो गंदम आई, प्राइवेट सेक्टर ने उसमें इंटरवीन किया। फ़र्क सिर्फ ये था कि पिछले दौरानिए में जब भी इंपोर्ट होती रही तो इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत ज़्यादा होती थी। इस मरतबा यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से, रीजनल सिचुएशन की वजह से वो गंदम की सप्लाई जो थी वो सस्ती पड़ी, तो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें एक अपॉर्चुनिटी शायद तलाश की और उन्होंने इंपोर्ट किया और मार्केट में फ्लावर मिल्स को डायरेक्ट देके उन्होंने आटा देना शुरू किया, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास खुसूसी तौर पर आटे की कीमत कम हुई। अच्छा काकर साहब, ये तफसील से हमने आपके जो बुनियादी जो हमारे सामने सवालात हैं उनके जवाबात तो आपने दी। अभी तक ये बात नहीं हुई है कि बहरहाल इंपोर्ट की इजाज़त देना, फ्री मार्केट को अलाउ करना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इससे शायद इन्फ्लेशन में भी कमी जो आ रही है इसमें उसने भी कंट्रीब्यूट किया हो। ऑब्वियसली आटे और नान और रोटी की कीमतें किसी भी पाकिस्तानी के लिए इंतहाई परेशान कुन कैफियत के अंदर दाखिल हो गई थी, ये सब ठीक है, मगर इसको कैलिब्रेट करना चाहिए था कि कितनी इंपोर्ट हम रखें और उसमें जो है वो बाकायदा उसको कैलिब्रेट करना चाहिए था। ये इसकी अनएंडिंग जो परमिशन थी वो अलाउ नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ग्लट हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाईज आ गई। मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें इसमें दो चीज़ें हैं। फॉर इंस्टेंस आप गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं या कोई भी एक्सपेक्ट करता है, ये तो हाइंडसाइट के साथ बात हो रही है कि आप कैप कर देते। अब जो ही आप लेट से 2 मिलियन टन पे करते, 3 पे करते, 4 किसी भी पे करते, तो दूसरे फेज़ में ये सवाल उभरना था कि ये 4 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि हमने पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट का तो इनकार कर दिया था, तो प्राइवेट सेक्टर में किसको अलाउ होगा, किसी मखसूस ट्रेडिंग कंपनी को होगा, इंडिविजुअल को होगा, उनको आप कोटा रजीम में लेके आएंगे, परमिट रजीम में लेके आएंगे, तो वहाँ पे फिर किकबैक्स की जो लेन देन का हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब बाकी दुनिया में भी होता है, कल्चर स्टार्ट हो जाना था। हम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज हमने कर दिया। जो एक्सेस की बात या इतराज़ आ रहा है, देखिए जब जो लोग मार्केट फोर्स को समझते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल को समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर जब डिमांड उसकी ख़त्म हो जाएगी या केटर फॉर हो जाएगी, तो मुझे इतना कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हिमाकत नज़र नहीं आती कि वो उससे एक्सेस मंगा कर सप्लाई चेन को बढ़ाकर अपना नुकसान करेंगे। क्यों करेंगे? मतलब ये लॉजिक इस बात को तस्लीम नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर उसी हद तक सप्लाई करेगा जिस हद तक डिमांड होगी, वो क्यों एक्सेस में जाएंगे। इस वक्त भी कोई हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस आई है वो कुछ सरप्लस नहीं आई है, बेहतर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। बम्पर क्रॉप ने जो टारगेट है आपका कंजम्पशन का वो 31.4 या 5 मिलियन मेट्रिक टन है, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो 28 और 29 के बीच में, तो 2 और 3 मिलियन मेट्रिक टन के बीच में तो सप्लाई गैप आज भी मौजूद है।
تو یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کنزمپشن ٹارگٹ سے کوئی زیادہ مارکیٹ میں فلڈ ہوگی. بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر اعظم. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.